السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر سے آپ سبھی کا میرے چینل قرآن سماع اکیڈمی میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ جیسا کہ ہمارا سفر چل رہا ہے کون سا اخلاص نیت کا چیپٹر 2 دیکھیں گے آج ہم لوگ کلاس میں۔ پہلی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں، آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے اور گروپ میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگ نے بہت سوال کیا ہے، تو انشاءاللہ ان لوگوں کے سوال کا جواب میں آج رات میں کیسا بھی دوں گی۔ سو دعا پڑھ لیجئے، سٹارٹ کریں گے ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سو سٹارٹ کریں گے ہمارا چیپٹر 2 اخلاص نیت۔ تو پہلی کلاس میں ہم لوگ دیکھے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ بقرہ۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے سورہ الارم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو صدقہ محض اللہ تعالیٰ کو رضائیوں کی ارادے سے دیتا ہے تو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی اپنے مال اور ثواب پانے والے ہیں۔ اب صدقہ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ نہیں دینے کا ہے۔ اب کوئی دیکھ رہا، ایگزامپل بتا رہی ہوں، کہیں ٹریفک میں ہے، کوئی دیکھ رہا تو جسٹ جلدی پرس میں ہاتھ ڈالے، پکڑ میں ہاتھ ڈالے، ان کو دکھانے کے لیے دیکھو ہم دے رہے ہیں صدقہ۔ ایسا نہیں کرنا ہے، وہ ضائع ہو جانے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے صدقہ دینا ہے، اور چھپا کر دیے تو بہت اچھا ہے، دکھا کر نہیں دینا ہے۔ سو آگے بڑھیں گے۔ مجھے اور ایک حدیث یاد آئی، ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کو کیسے دنسا دیا جائے گا، جبکہ وہی بازار والے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، سب کو دنسا دیا جائے گا، پھر اپنے اپنی نیتوں کے متعلق ان کا حشر ہوگا، یعنی قیامت والے دن ان کی نیکیوں کے مطابق ان کا معاملہ کیا جائے گا۔ اب دسنا بولے تو کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ میں کوئی بولیے، جس کو معلوم ہے، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں بھی بولیے، کمنٹس میں کر کے بولیے اور واٹس ایپ گروپ میں بولیے۔ یہ آج میں آپ لوگ کو کوشچن چھوڑ رہی ہوں، دسنا کسے کہتے ہیں؟ DHANS سے دھسنا کسے کہتے ہیں بولیے۔ سو آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ میں آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا۔ رات کو چپکے سے صدقے کے مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والا نے کہا، یا اللہ، چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برا آدمی کو دیا جاتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے عرض کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا کہ پہلے تو ضائع ہو گیا۔ مطلب یہ سمجھ رہے آپ لوگ، حدیث ہے ماشاءاللہ سے کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی اپنے دل میں من میں اپنے دل میں سوچا کہ میں آج رات کو صدقہ دوں گا۔ چھپا کر دینا بھی صدقہ بہت اچھا ہے نا، تو انہیں دیا، لیکن وہاں پر وہ چور جو تھا جس کو صدقہ دیے، وہاں پر بنی اسرائیل میں پورا معلوم ہو گیا کہ ایک جنا نے صدقہ دیا، تو وہ جو صدقہ دیا سو انسان تھوڑا مایوس ہو گیا، ہو کے پھر دوسرے دن پھر ڈیسائیڈ کرا انہیں کہ آج پھر میں صدقہ دوں گا، پھر چھپا کر صدقہ دوں گا بول کے پھر انہیں کیا کرا، میں ضرور سوچوں، انہیں سوچ لیا، اپنے آپ میں سوچ لے کے بولا کہ نہیں میں دوں گا آج صدقہ۔ اس کے بعد انہیں کیا کرا دیکھیے آگے، پھر وہ کیا کرا، رات کو صدقے کا مال لے کر نکل کر بے خبری میں
مطلب جیسا بےخبری، مطلب جو لوگ نہیں دیکھ سک رہے ہیں ویسا چھپ کے جا کر کس کو صدقہ دیا وہ؟ ایک بدکار عورت کو دیا. کس کو دیا وہ؟ پھر سے دوسرے دن صدقہ جا کے پہلے ایک بار چور کو دیا، اس کے بعد اب دوسرا صدقہ کس کو دیا؟ بدکار عورت کو دیا. صبح پھر چرچا ہو گئی کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا، اس نے کہا. پھر وہ آدمی جیسا سنتے کہ اس نے کیا کہا. دیکھیے بہت اتنی امپورٹنٹ کیا بولتے حدیث ہے یہ ماشاءاللہ سے. دیکھیے پہلے صدقہ کس کو دیا؟ انہیں چور کو دیا. دوسرا کس کو دیا؟ بدکار عورت کو دیا. اس کے بعد پھر جیسا دوسرے دن معلوم ہو گیا، پھر بنی اسرائیل میں چرچا ہونے لگ گئی. پھر کسی نے تو کیا بولتے بدکردار عورت کو دیا. پھر وہ جس نے صدقہ دیا وہ لڑکا کیا کرا؟ جو آدمی تھا انہیں کیا کہا؟ اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لوگوں کو پریشانی ہے، یہاں پر بھی آپ کی ہی تعریف ہوگی بول کے تھے وہ لگا. پھر کیا کہا؟ یا میرے اللہ، میرا مال تو اس قابل بھی نہ رہا. پھر تیسرے دن کیا کرا؟ انہیں تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج ضرور صدقہ دوں گا. پھر سوچا انہیں تھرڈ ڈے. پھر تیسرے دن بھی کیا کرا؟ چھپا کے پورے بنی اسرائیل کے لوگوں سے چھپا کے تیسرے دن کس کو دیا؟ دیکھیں غور سے سنیے. مالدار آدمی کو دیا، مالدار کو صدقہ دیا. اور صدقہ دینے والے نے کہا یا اللہ، چور، بدکردار عورت، مالدار کو صدقہ دینے پر بھی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ رہا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. انہیں صدقہ دینا چاہتا تھا کیسا؟ چھپا کے. لیکن جیسا معلوم ہو گیا بنی اسرائیل میں تو وہ کیا کرا؟ چور کو دیا، عورت کو دیا. پھر وہ تیسری بار کیا کرا کہ مالدار کو صدقہ دیا. تو اب دیکھیے وہ مالدار کو کیوں صدقہ دیا ہوں گا؟ اب میں یہاں پر دیکھیے بول رہی ہوں. اس کو جو انسان صدقہ دینے والا تھا اس کو خواب آیا. کیا خواب آیا؟ اب اس کو ان کو ایک خواب میں بتایا گیا کہ تیسرا صدقہ قبول ہو گیا. دیکھیے سبحان اللہ، ان کو ایک خواب آیا. کیا خواب آیا؟ جو صدقہ دے رہے تھے نا ان کو کیا خواب آیا کہ تمہارا صدقہ جو تم دیے نا وہ تمہارا قبول ہو گیا، تیسرا صدقہ تمہارا قبول ہو گیا. اچھا آپ لوگ اس سے سمجھ سکیں یہ آدمی سے مطلب یہ آدمی کو ایسا کیوں آیا دماغ میں کہ ایک چور کو دینے لگائے، ایک بدکردار عورت کو دینے لگائے، ایک مالدار کو دینے لگائے؟ کیونکہ چور کو اس لیے دینے لگائے کہ چور کی عادت سے توبہ کر لے، چوری کی عادت سے وہ توبہ کر لے، اس لیے اس کو صدقہ دینے لگائے. اور دوسرا بدکردار عورت کو اس لیے دینے لگائے کیونکہ وہ اپنی بدکاری سے توبہ کر لے. جب وہ دیکھیں گی کہ بدکاری کی بغیر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو غیرت آ جائے، اس لیے اس کو دینے لگا. اور تیسرا صدقہ اس لیے مالدار کو دینے لگائے تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ اور کیا کرے؟ بولیے آپ لوگ مجھے یہ چیز کا بولے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور صدقہ دے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. آپ خرچ کرنا بولتے تھوڑے جنے بولتے کیا کہ ہمارے پاس تو یہاں دیکھا کیا گیا وہ آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ آدمی رات کو چھپا کے بنی اسرائیل والے نہیں دیتے تھے صدقہ. تو بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا وہ ایسا شخص جو اللہ کی محبت تھی اس کے دل میں کہ انہیں رات کو چھپا کے صدقہ دیتا تھا. اب انہیں 3 جنوں کو انہیں کیا کرا؟ 3 جنوں کو بھی دیا تو 3 جنوں میں بھی معلوم ہو گیا کہ صبح میں چرچا ہو گئی کہ افواہیں پھیلنے لگ گئی کہ بنی اسرائیل میں صدقہ دے اس کو دیا بولے. لیکن یہاں پر اللہ کیا دیکھے؟ اس کی نیت دیکھے. دارو متا نیت پہ ہے بولے اللہ تعالیٰ. تو اب اس کا نیکیاں سوچیے آپ کتنے انکلوڈ ہو کے کتنے بڑھ گئے ہوں گے ماشاءاللہ سے. کتنا وہ انسان وہ کر لیا ہوگا، اپنے گناہ کتنے کم کرا کے نیکیاں کتنے بڑھا لیا ہوگا. تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح عطا فرمایا کہ فرمائے کہ
اللہ تعالیٰ راستوں میں خرچ کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، چھپا کے خرچ کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، دکھا کے دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہارا مال، تمہارا پیسہ، تم کیا ہے، تمہارا لائف سٹائل، یہ سب چیز نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ صدقہ دیتے وقت تمہاری نیت کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ دے رہے ہو تو کیسا دے رہے ہو؟ انا میں آ کے دے رہے ہو، یہ چیز کا یہاں پر ہے۔ اس شخص کا اخلاص کی وجہ سے تینوں صدقے قبول ہو گئے، سبحان اللہ۔ وہ انسان کے اللہ تعالیٰ اس کو آزما کے دیکھے، اور بنی اسرائیل میں نہیں دیتے تھے کوئی صدقہ، بٹ یہ انسان تھا جو صدقہ دیتا تھا، تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو، اس کے اخلاص کو دیکھ کے اس کے تینوں صدقے قبول کر لیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں بات بتانا چاہتی ہوں کہ صدقہ دیتے خود یا کسی کی مدد کرتے خود ہمیں یہ دل میں نہیں رکھ لینا ہے کہ ہاں میں اس پہ احسان کر رہی ہوں، انہیں میرے بعد میں مجھے یہ احسان کا وہ کرنا نہیں، چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو، آپ کے کام کو، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں مینٹیلٹی اپنی ایسی رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کے لیے نیت عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا بات فرمائے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمِن بَعْدِ ثَوَابًا وَالْخَيْرَاتٍ، جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ، مطلب ایسے دعا کرتے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا کر دے، ہمارے کو دنیا ہی میں یہ سب کچھ دے دے، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے، یا میرے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا کر، ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ عطا کر، آخرت میں بھی سب کچھ عطا کر، ایسی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے دنیا کیا بولتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گا اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیں گا، مطلب دو بھی جگہ دیں گا ایسی دعا کرنے سے۔ ہمیں اللہ سے ایسی ہی دعا کرنی چاہیے اور اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے، دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ کسی کی بھی مدد کرے تو ہمیں حسد یا ان کے کچھ برا ارادے سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، دارالمتاع نیت پہ ہے۔ ہم لوگ آگے کلاسز میں دیکھیں گے، چیپٹر 3 دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہاں پر کلاس اینڈ کر رہی ہوں، اور جس کو کوشچنس مجھ سے پوچھنا ہے، وہ جس کے کوشچن سے جس نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں انشاءاللہ ان لوگوں کے جواب ضرور دوں گی۔ یہاں پر کلاس اینڈ کریں گے، دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔